الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. پھر پڑھ میں نے کیا وَأُورِدَ فَإِذَا وقع جاز عدم بقاء اللزوم فلا يلزم انتفاء الملزوم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. آخری بات جو کی تھی او کتب گنا، آخری بات جو کیا آخری بات بررفع بالعکس، کہ جو شرطیہ متصل ہے نا وہاں رفع تالی نتیجہ دے گی رفع نکیز کا. یہ جو صورت ہے پہلی نہیں، یہ صورت، اس پر سوال ہے، نقل کر کے علامہ جواب دیتے ہیں. کیا کہ یہ جو دوسری صورت ہے نا، دوسری صورت ہے کہ رفع تالی نتیجہ دے گا رفع مقدم کا، اس صورت پر سوال ہے تو مصنف رحمہ اللہ وَأُورِدَ وارد کیا گیا ہے کہ رفع مستلزم ہے رفع کو اس کا منع، اس کا منع. بھئی تالی کا رفع نتیجہ دے گا کس کا؟ اس پر وارد کیا گیا ہے منع. بھئی یہ بات منع ہے. کیوں منع ہے؟ جائز ہے کہ تالی کا انتفاع محال ہو. جائز ہے. بھئی تالی دا رفع ہو بھی کو نا، تالی انج دی ہو بھی جندہ رفع ہو ہی نہیں سکتا. تو جب رفع نہیں ہوگا تو پھر تالی کا رفع نتیجہ رفع مقدم نہیں دے گی. سنیں، تو پس جب واقعہ ہوگا یہ محل تو جائز ہے عدم بقائے لزوم بھی. تو جب یہ نہیں ہوگا نا تو پھر مقدم تالی کے درمیان لزوم بھی باقی نہیں رہے گا، تو پس پھر نہیں لازم آئے گا ملزوم کا انتفاع. کیا نہیں لازم آئے گا؟ بھی لازم نہیں آئے گا. بھی جب تالی نہیں ہے تو ملزوم بھی مقدم بھی کوئی نہیں ہے. سنیں اگو اقول انہوں نے جواب دینا ہے. کیا کیا جی؟ اس دوسری صورت پر سوال ہے کہ دھیان کریں جی. میں رفع تالی نتیجہ دیتا ہے، تالی نتیجہ رفع تالی نتیجہ دیتا ہے رفع مقدم کا. اس پر سوال یہ ہے کہ رفع کو مستلزم ہے، یہ بات منع ہے. کیوں منع ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ لازم کا انتفاع محال ہو، یعنی تالی کا رفع ہو ہی نہ ہو. تو جب یجوز ان یکون رفع تالی محالاً، جب رفع تالی کیا ہوگا؟ محال ہوگا. تو جائز ہے، یعنی مستلزم ہے محال ایک دوسرے محال کو. جائز ہے عدم بقائے لزوم، کہ بھی ان میں جو ہے نا لزوم باقی کو نہیں، تو پس نہیں لازم آئے گا ملزوم کا انتفاع اس تقدیر پر. سنیں ہوں انہوں ویخ پڑھ تو پھر اس جواب تو پھر تاں گل سمجھ آنی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اعتراض علی انتاج رفع تالی رفع مقدم پر اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے. اعتراض تحقیق وارد کیا گیا تالی کے رفع کا مستلزم ہونا مقدم کے رفع کو، اس پر منع وارد ہے. ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ کیوں؟ واسطے جائز ہونے لازم کے انتفاع کے محال کے. تو جب یہ بات ہے تو پس منتفی ہو جائے گا اور مقدم تالی میں لزوم بھی نہیں رہے گا، وہ بھی منتفی ہو جائے گا.
پس جب واقعہ ہوگا یعنی فرض کیا جائے گا کس کا؟ لازم کے انتفاع کے وقوع، لازم کے انتفاع کا وقوع. بے لازم کوئی نہیں، جدو ان میں لزوم نہیں رہا نا تو اب لازم کوئی نہیں یعنی تالی کا رفع ہو جائے. جائز ہے عدم بقائے لزوم کس کے درمیان؟ تو پس نہیں لازم آئے گا ملزوم کا انتفاع، یعنی لازم کے انتفاع سے اب ملزوم کا انتفاع لازم کیوں؟ بوجہ نہ ہونے لازم کے لازم عدم بقائے لزوم کی تقدیر پر. ادھر دیکھ وہ پٹھا جا سوال ہی وہ پھر پڑھ دیں سارا شرح آ رہی ہے کہ بھائی جب یہ بات ہے کہ بھی جائز ہے کہ تالی کا رفع محال ہے، تالی کا، تو اب تالی اور مقدم کے جب یہ بات ہوگی نا تو لزوم بھی ختم ہو جائے گا. جب وہ کنجت انتسنا ختم ہوگا نا تو اب جب تالی کا رفع ہوگا تو چونکہ لزوم تو ہے کو نہیں ہے ملزوم کا رفع نہیں ہوگا. جی ہوں دیکھو درو تفصیل الاراد. ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ رفع تالی نتیجہ دیتا ہے یا رفع تالی مستلزم ہے. گالی کوئی کس کو نہیں مانتے ہم. دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کے ساتھ کہ ممکن سے ہے یہ کہ ہو مقدم اور اس تالی کے درمیان لزوم عقلی ذاتی. مقدم اور تالی کے درمیان کیا ہو؟ ممکن ہے باوجود اس بات کے یعنی لزوم عقلی ذاتی ہوئے اب لزوم ہوئے نہیں کہ لزوم نہ ہو، اس کے باوجود محال ہے تالی کا انتفاع. تالی کا جیسا کہ قائل کا قول کلما کان العالم موجوداً کان الواجب تعالی موجوداً. جی جب بھی عالم موجود ہوگا تو واجب تعالی تو موجود ہے. جی ہوں یہ بنایا نے مقدم تالی اصل جڑے ہو جو قضیے بنا جان کمبن لگ پہ. جی یہ جڑا منطقی جڑے چھالا مارن لگ پہ پٹھیاں. جی جی اچھا کان الواجب تعالی موجود. علاقہ اس مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ ہے معلول اور علت کا. واجب تعالی ہے اس وجہ سے عالم موجود ہے. اچھا تالی کا انتفاع جو کہ لازم ہے یہ تو محال ہے کہ واجب تعالی نعوذ باللہ یہ تو تالی جو کہ لازم ہے کس کو؟ کان العالم موجوداً مقدم کو، اس کا انتفاع کیا ہے؟ اور انتفاع مقدم جو کہ ملزوم ہے وہ محال نہیں ہے. عالم موجود نہ ہو یہ تو محال نہیں ہے، تالی موجود نہ ہو یہ محال ہے. تو پس لزوم معلوم کی جانب معلول کی جانب سے لزوم ہے اور نہیں ہے علت کی جانب میں لزوم نہیں ہے. کیوں؟ لوجود ہا کہ علت پائی گی علت باقی ہے معلول کوئی نہیں. جہان نہ ہو تب بھی تو اللہ ہے نا. تو اب جو ہے نا معلول کی جانب سے تو لزوم ہے کہ جہان تب ہوگا جب واجب تعالی ہوگا. تالی کی جانب سے لزوم کوئی نہیں ہے. تالی کی جانب سے کیوں کہ عالم نہ ہو تو تب بھی تو واجب موجود ہے. جی سنیں اے شاباش سے. اور ولو لم یستلزم اور اگر نہ مستلزم ہو کون؟ کس کو؟ تو لازم آئے گا ملزوم کا وجود جو مقدم ہے بغیر تو یہ تو محال ہے. بے تالی کا رفع مستلزم نہ ہو کس کو؟ مقدم کے رفع کو مستلزم نہ ہو تو کیا لازم آئے گا کہ ملزوم کا وجود تو یہ تو محال ہے. جی
اما ان اذا کان انتفاع تالی و اما اذا کان انتفاع لازم یعنی تالی، اور بہرحال جب تالی کا انتفاع کیا ہو اور ملزوم مقدم کا انتفاع تو اس طرح نہیں ہے اس مثال وچ، تو جب اس طرح نہیں ہے تو مقدم نہیں تالی ہے تو فلم جب کا لزوم بے نہ ہو، لزوم ختم ہو گیا کہ نہ ہوا، تو پس لازم ہون سن جس لئے لزوم ختم ہو گیا نا، ہون اسی اپنے مطلب والے پاسے ہونے ہیں، تو لازم آئے گا عدم رفع مقدم کی صورت میں کہ رفع مقدم کا رفع نہیں ہے، مقدم کا لازم آئے گا عدم رفع مقدم کی صورت میں کدوں کس وقت؟ تالی کے رفع کے وقت، یعنی تالی کا رفع ہو تو مقدم کا رفع نہیں ہوگا، کیوں؟ جب لزوم ہی نہیں رہا جی، یہ سنیں بے ان دا رفع تالی کون نہیں پس لازم آئے گا کس کا؟ وجود اور وہ تالی ہے، حالانکہ فرض کیا ہے؟ فرض عدم تالی فرض ہے، امر محال ہے لعدم المقدم ہے کہ بھئی جناب تالی اگر نہیں ہے تو مقدم بھی نہیں ہے، اگر مقدم ہے تو پھر تالی بھی ہے، یہ دو صورتیں ہیں نا، وضع مقدم نتیجہ وضع تالی، اور اگر تالی نہیں ہے تو مقدم بھی نہیں ہے۔ اور ہن سن، اور یہ بات جائز ہے، جائز سے ہے مستلزم ہونا محال کا محال آخر کو، یہ اگر ایک محال لازم آئے نا تو وہ دوسرے محال کو مستلزم ہو تو جائز ہے، تو پس فرض کرنا عدم واجب کا یہ کیا ہے؟ یہ تو محال ہے۔ اسی طرح وجود ملزوم بغیر لازم کے بھی تو پس لہذا مستلزم ہو گیا محال دوسرے محال کو نہیں سمجھ آئی۔ اصل ثابت کرنا ہے کہ تالی کا رفع اگر ہو ہی نہیں سکتا، تالی ایسی ہے کہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، تو اب جو ہے نا یہ بات کہ تالی کے رفع سے مقدم کا خواہ یہ نہیں ہے جی، کیوں؟ جب تالی ایسی ہو کہ جس کا محال ہے تو پھر یہ تالی ہو اور مقدم کا رفع محال نہ ہو، یعنی مقدم نہیں تالی ہے تو لزوم ختم ہو گیا۔ جب یہ لزوم ختم ہو گیا تب ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ تالی کا رفع ہو مقدم کا رفع نہ ہو، مقدم کا، کیونکہ پہلا محال لازم آیا نا کیڑا کہ بھئی تالی ہے مقدم نہیں ہے، اور مثال دیتی ہے تالی ہے مقدم نہیں ہے، حالانکہ تالی ہو مقدم نہ ہو یہ نہیں ہے کہ لازم ہو ملزوم نہ ہو، یہ نہیں ہوتا، تو یہ محال ہے نا، تو یہ تو مان لیا نا۔ اب دوسرا محال بھی اس کو لازم آ گیا، کیا کہ تالی کے رفع سے مقدم کا رفع نہیں ہوگا، تو محال کو دوسرا محال مستلزم ہوتا ہے۔ اصل انج کر کے کرنی گل، پھر سننا دھیان نال کہ بھائی جی مثال بنائی صرف جزی مثال تے گل ہی کہ بھائی عالم کا تو نہ ہونا ممکن ہے کہ لیکن واجب کا نہ ہونا محال ہے۔ اب یہ جو تالی ہے اس کا رفع محال ہے اور مقدم کا رفع ممکن ہے، جائز رفع ہو جائے، اب لزوم ختم ہو گیا کہ بھئی لازم ہے ملزوم کوئی نہیں ہے، تو جب یہ بات ثابت ہوگی نا کہ لازم ہے یہ محال ہے نا، کہ لازم ہو ملزوم نہ ہو یہ محال ہے۔ اسی طرح دوسرا محال بھی ٹھیک ہے، کیا کہ تالی کا رفع ہو مقدم کا رفع بلکہ پایا جائے جی، یہ بھی محال لازم آئے گا، تو محال سے محال لازم آئے گا جی، سمجھے ہی اندہ معنی کر چلو جی۔ اور وارد کیا گیا ہے رفع کے استلزام، وارد کیا گیا منع رفع کا رفع کو مستلزم ہونا، یعنی تالی کا رفع ہوگا تو مقدم کا بھی، یہ اس کو مستلزم اس پر وارد کیا گیا، یہ منع ہے، کیوں؟ واسطے جائز ہونے لازم کے انتفاع کے استحالے کے، اور جنہی مثال بنائی کہ تالی کا رفع نہیں ہو سکتا۔ اچھا جس وقت یہ ہو گیا نا، پس جب واقعہ ہو گیا یہ تو جائز ہے
عدم بقائے لزوم، پس نہیں لازم آئے گا ملزوم کا انتفاع، یعنی اب تالی اگر نہ پائی جائے تو ملزوم بھی خام خواہ نہ پایا جائے، یہ بات لازم نہیں آئے گی، یہ محال پر محال لازم آئے گا۔ جی اور وارد کیا گیا ہے منع رفع کا رفع کو مستلزم ہونا بوجہ جائز ہونے لازم کے انتفاع کے محال ہونے کے، بس جب واقعہ جب یہ بات ثابت ہوئی کیا کہ تالی ہے مقدم نہیں ہے تو استلزام ختم ہو گیا، بس جب واقعہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ تھوڑا اندر الٹ بھی جائز جی، کیڑا جائز ہے، لزوم کا عدم بقا یعنی تالی نہ ہوئے تو پس نہیں لازم آئے گا، لازم آئے گا ملزوم کا انتفاع، یعنی تالی کا رفع ہو اور مقدم کا بھی رفع ہو، اب یہ لازم نہیں آئے گا۔ اصل ٹورے انج کر کے کہ پہلے بھی کہ ایسی صورت کہ جائز ہے کہ پہلے لزوم توڑنا ہے، لزوم کس طرح توڑنا ہے کہ تالی ہو مقدم نہ ہو، اس کی مثال بنائی ہے جی، تو جب یہ لزوم ختم ہو گیا نا تب دوسری جانب سے بھی لزوم ختم ہو گیا کہ تالی کا رفع ہو مقدم کا خام خواہ رفع ہو، یہ لازم نہیں ہے جی۔ اقولو اللزوم حقیقتاً امتناع الانفکاک فی جمیع الاوقات والتقادیر۔ صبر، میں کہتا ہوں لزوم کلی کس کو کہتے ہیں؟ لزوم بے مقدم تالی کے درمیان لزوم ہے، لزوم کلی جی حقیقی کون ہوتا ہے؟ وہ ہے امتناع الانفکاک جمیع اوقات اور جمیع تقادیر میں، جس تقدیر پر مقدم ہوگا تالی ہوگی، جس تقدیر پر تالی نہیں ہوگی مقدم نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے لزوم کلی۔ کیا کہ جی میں کہتا ہوں کہ لزوم کلی حقیقی کیا ہے؟ امتناع الانفکاک الانفکاک ہے جمیع اوقات و تقادیر میں، یعنی جس تقدیر پر مقدم ہوگا ملزوم ہوگا لازم ہوگا، جس تقدیر پر لازم کی نفی ہوگی ملزوم کی بھی نفی ہوگی۔ سنیں اگے فوقت الانفکاک وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فی الجمیع، لہٰذا یہ جو تم انفکاک کا وقت بناتے ہو کہ تالی ہے مقدم کوئی نہیں، اور پہلی صورت یہ جو انفکاک کا وقت ہے یہ بھی وقت ہے عدم بقائے لزوم کا، اور وہ کون ہے انفکاک کا وقت؟ وہ عدم بقائے لزوم، کیا بے تالی اور مقدم کے درمیان لزوم نہیں، تو یہ جو انفکاک کا وقت ہے یہ بھی داخل ہے اس جمیع تقادیر میں، یہ بھی جب جمیع تقادیر میں داخل ہے تو یہ پھر انفکاک کیسے ہوگا جی؟ کیا لہذا انفکاک کا وقت ثابت کہتے ہیں نا پیچھے بھی تالی ہو مقدم کا رفع ہو جائے، یہ جو تم نے کہا ہے کیا کہ انفکاک کا وقت کیڑا کہ عدم بقائے لزوم کے مقدم تالی میں لزوم نہ رہے، یہ وقت بھی داخل ہے جمیع داخل ہے اس میں، لہٰذا یہ جو تم نے منع کیا ہے یہ لزوم کے منع کی طرف لوٹے گا، یہ کیا کہ جی یہ جو منع ہے یہ لزوم کے منع کی طرف، حالانکہ لزوم تو فرض کر لیا کہ ہر تقدیر پر لزوم ہے، ھذا خلف فتدبر، ہونا غور کر بہتر نے کیا اور دھیان کریم اور جواب بے خود رو جواب میں کہتا ہوں لزوم حقیقتاً وہ کیا بے امتناع انفکاک، یعنی منع ہے انفکاک کس کا؟ لازم کا ملزوم سے، یہ انفکاک جمیع اوقات نہ منع ہے کس میں؟ جمیع اوقات، یعنی اوقات کس کے؟ ملزوم کے وجود کے یا مقدم کے وجود، یعنی مقدم کے اور ملزوم کے وجود کے جمیع اوقات میں تالی کا یعنی انفکاک لازم کا ملزوم سے جمیع اوقات میں کیا ہے؟ ممتنع ہے، بے مقدم ہو تالی نہ ہو، یہ بات
جس تقدیر پر مقدم ہوگا یعنی ملزوم ہوگا اس تقدیر پر تالی پائی جائے گی. یعنی لازم بھی ہوگا. سنیں ہوں سن. اور جمی تقادیر یعنی تقادیر ممکنات الاجتماع کس کے ساتھ؟ مقدم ملزوم کے ساتھ. یعنی تالی اور مقدم کے درمیان جو جمی تقادیر ہیں پس وقت انفکاک کس کا؟ لازم کا ملزوم سے. یعنی تالی کوئی نہیں تے رفع ہے. جڑا آخر تے نتیجہ کرنا سی پٹھا کہ بھئی رفع تالی ہو تو رفع مقدم نہ ہو، یہ جائز ہے. یہ جو وقت ہے کس کا؟ انفکاک کا. کس کا انفکاک؟ لازم کا انفکاک ملزوم سے. اور وہ وقت ہے کس کا؟ کہ لزوم کوئی نہیں ہے. یہ وقت داخل ہے کس میں؟ جمی میں. یعنی پس یہ منع کیڑا منع؟ رفع مقدم کا استلزام. بے رفع مقدم جو ہے اس کا استلزام منع ہے کس کو؟ رفع تالی کو. یہ لوٹے گا کدھر؟ ان کے درمیان لزوم ہی کوئی نہیں ہے. تو حالانکہ تحقیق فرض کیا گیا وجود لزوم حاضہ یعنی من اللزوم بعد فرض کرنے وجود لزوم کے. لزوم مان کر کہنا کہ لزوم نہیں ہے خلف فتدبر. سمجھے ہی؟ ہوں دیکھ شرح الجواب حاصل ہو وہ یہ ہے کہ رفع تالی مستلزم ہے کس کو؟ اور استثناء تالی نتیجہ دے گی کس کا؟ مطلقاً برابر ہے کہ تالی محال ہو یا تالی کا رفع محال ہو یا ممکن ہو. بہر صورت کیا کرے گی؟ یہ نتیجہ دے گی. وگرنہ لازم آئے گا او کیے. یعنی یہ کہ نہ ہوگا لازم ہی نہیں رہے گا پھر. لیکن تالی کیڑی کہ لازم نہ رہے. یہ اے تالی جڑی تالی کیڑا؟ لازم نہ رہے. یہ تو باطل ہے بداحتاً. تو لہذا پھر مقدم بھی اس کی مثل باطل ہوگا. کیڑا کہ بھئی وَإِلَّا يَلْزَمُ الْخُلْفُ واللہ خلف لازم آئے گا. یعنی نہ ہوگا لازم جی پیچھے نا کہ بھئی اگر کیا ہو کہ بھئی تالی کا رفع محال ہو جو ممکن ہو یہ تو خام مقدم کا رفع ہوگا. وَإِلَّا اگر اس طرح نہ ہو اگر بھئی تالی کے رفع سے مقدم کا رفع اے بھی اے بنے اس شرطیت اے مقدم ہی کہ اگر تالی کے رفع سے مقدم کا رفع نہ ہو اے مقدم تو لازم آئے گا خلف. لازم آئے گا. اے جڑا قضیہ بنے با الا یلزم الخلف. کیڑا قضیہ؟ الا دا کی مطلب؟ کہ تالی کے رفع سے مقدم کا رفع نہ ہو. اے بن گئی شرط مقدم تے تالی کی بنی ہندی یلزم الخلف. یا ایتھا قضیہ بنانا ایک نواں انہوں باطل کرنا ہے نا. بھئی آپ دیکھو نا پہلی غلط ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ تالی کا رفع مستلزم ہے کس کو؟ مطلقاً برابر ہے کہ تالی کا رفع محال نہ ہاں سمجھی. وَإِلَّا اگر یہ کہو کہ تالی کا رفع تالی کے رفع سے مقدم کا رفع نہیں ہوتا. اگر یہ گل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لازم آئے گا خلف. اے قضیہ بنے اے قضیہ اگے وضاحت یعنی نہ رہے گا لازم. خلف دا مطلب ہے کہ نہ رہے گا. تے اے جڑی تالی کیڑی یلزم الخلف کیڑا کیڑا اگلا لازم نہ رہے. اے تو باطل ہے کہ لازم اے باطل ہے. جدو اے باطل تو الا کیڑا کہ تالی کا رفع سے مقدم کا رفع نہ ہو. یہ جو مقدم ہے یہ بھی کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. تو ثابت ہو گیا کیڑی گل تالی کے رفع سے ہوتا ہے. وہ اللہ دیکھنا پہلا گل سمجھنا کہ تالی کے رفع سے مقدم کا رفع مطلقاً ہوتا ہے. یہ گل تو پیچھے ہوگی نا. اگوں ویکھنا اگر کہو تالی کے رفع سے مقدم کا رفع نہیں اے بن گیا. آج جی گل کی تھی اگر کہو اے اگر بھی تو شرطیہ ہے نا تو یہ مقدم ہے نا. کیڑی تالی ہے تو لازم آئے گا. یعنی
کہ لازم نہ رہے یہ بات لازم آئے گی کہ لازم، لیکن اے جڑی تالی لازم آئی ہے اللہ نو کیڑی کہ لازم، نہ رہے یہ تو باطل ہے، تے تالی باطل ہوئے تو مقدم بھی باطل ہوتا ہے، کیڑا مقدم؟ تالی کا رفع کہ تالی کے رفع سے مقدم کا رفع نہ ہو، جب وہ بھی باطل ہو گیا تو مدعا ثابت ہو گیا، کیڑا؟ کہ تالی کا رفع سے مقدم کا رفع۔ اے شابہ سے وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ، اس طرح کیوں ہوگا؟ یہ بات اس طرح کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ تالی ہے لازم، مقدم ہے ملزوم، اور لزوم فی الحقیقت کس کو کہتے ہیں؟ تالی لازم ہے مقدم ملزوم ہے، ان کے درمیان ہے لزوم، لزوم ہندہ کیے، اور لزوم فی الحقیقت عبارت ہے لازم کے انفکاک کے امتناع سے اور اس کے اوضاع کے انفکاک کے امتناع سے جمیع اوقات وجود ملزوم میں، کہ جس وقت کی ہوئے ملزوم ہووے اس وقت وچ تالی نہ ہووے، یہ گل غلط ہے، یہ ممتنے وے۔ سنیں اور اگو دیکھ لو، یہ لزوم ہے بھئی ملزوم تو ہووے تو لازم کوئی نہ ہووے، یہ ہو سکتا ہے؟ ممتنے ہے، یہی سب تو نہ کرنا سی نا، بے تالی کے رفع سے مقدم کا رفع لازم نہیں آتا، تو جے نہیں تو پھر لزوم ہی ختم ہو گئے، حالانکہ لزوم منع کے ان کے درمیان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جمیع تقادیر اس کے اور اوضاع اس کے ممکنہ جتنے بھی ہیں سب پر وہ پایا جائے گا۔ سنیں ہن جڑی گل ہی جڑا انہاں ثابت کیتا ہے کہ بھئی تالی نہیں تے مقدم ہے، اے جڑا وقت ہے، پس وقت انفکاک وہ کون ہے؟ وہ وقت ہے، یعنی ان کے درمیان لزوم نہیں، اے جڑا وقت کڈیا جے یہ وقت یہ ملزوم کے جمی ہے کہ کوئی نہیں ہے، تے وَمِن جملہ تے جمی تقادیر ہی ہے کہ کوئی نہیں، تے جس تقدیر پر مقدم ہوگا تالی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدم ہو تو تالی نہ ہو، یہ ساری تقدیروں پر ایسے ہوگا۔ تو وہ جو تم نے وقت نکالا ہے کہ تالی کوئی نہیں مقدم ہے، یہ بھی تو وقت ہے کس کا؟ ان جمیع تقادیر کا، کہ جس تقدیر پر ملزوم ہوگا، جس تقدیر پر تالی نہیں تو مقدم بھی نہیں ہے۔ بلاؤ فورزہ اگر فرض کیا جائے عدم لازم کون؟ نعوذ باللہ وَهُوَ عدم الواجب تعالی الیاذ باللہ، تو اور نہیں آئے گا عدم مقدم، یعنی نہ ہوگا عدم مقدم ملزوم، پھر جو مقدم ہے وہ ملزوم ہی نہیں رہے گا، اور وہ کون ہے؟ عالم ہے، تو لازم آ گیا انفکاک کس کے درمیان؟ تو پس ہو گیا انفکاک ممکن، اور نہ باقی رہ گیا، حالانکہ سمجھنے کہ لزوم ہے جی، تو پس یہ منع یعنی تالی کا رفع مستلزم نہیں کس کو؟ یہ لوٹے گا لزوم کے، اور وہ عدم وجود عالم من فرض نعوذ باللہ یعنی تالی کے، حالانکہ فرض کیا گیا لزوم کس کے درمیان؟ وجوداً بھی اور بہذا، یعنی لزوم کا منع ان کے درمیان یہ کیا ہے؟ یعنی باطل ہے، جو اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ دیکھو نا لزوم یہ ہے کہ جس تقدیر پر مقدم تالی پائے جائے گی۔ سنیں جی، جب یہ بات ہے تو اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدم ہو اور تالی، اور تالی اگر نہیں ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدم ہو، ورنہ لزوم ختم ہو جائے گا۔ جب ملزوم ہوگا نا، مقدم ہوگا تو خام ہوگی۔ اب جب یہ کہیں کہ تالی نہیں مقدم ہے تو لزوم ختم ہو جائے گا، حالانکہ لزوم ہے ان کے درمیان۔ جی فتدبر، اشارہ کیے، یا تو اشارہ ہے مسئلے کی دقت کی طرف، یا یہ ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنا مشکل ہے، یا اشارہ ہے اس جواب کے رد کی طرف کی، وہ یہ ہے کہ معتبر شرطیہ متصلہ کلیہ میں وہ تالی کا لزوم ہے کس کے ساتھ؟
اس کے جمیع اوقات اور جمیع اوضاع ممکنات الاجتماع معه فی الوجود کے اور لازم کے انتفاع کا وقت یہاں کون نعوذ باللہ وہ فرض و عدم الواجب تعالی استغفر اللہ و تقدیرہ لا یکون ممکن الاجتماع مع المقدم بلکہ من المستحیلات سے ہے جی پس اعتبار نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد بھی اگر واجب تعالی نہ ہوئے تو جڑنا عالم موجود ہوئے گا نہیں ہوئے گا ہو ہی نہیں سکتا بھی تعالی نہ ہوئے تو مقدم ہوئے یہ تو محال ہے تھے جی تو پس اعتبار عدم بقائے لزوم کا دونوں کے درمیان لازم کے انتفاع کے تحقق پر نہ ہوگا فرض کس کے لیے منع لزوم کے لیے بلکہ یہ منع واقعی ہے پس یہ منع نہیں لوٹے گا کدھر لزوم کے منع کی طرف چل بے نکیو او منع کرو بے میں کہتا ہوں لزوم حقیقتاً یہ کیا ہوتا ہے امتناع الانفقاق ہے جمیع اوقات میں اور جمیع تقادیر میں بھئی جس تقدیر تے مقدم ہوئے گا تعلی ہوئے گی پس وقت انفقاق کا اگو خبری داخل جملہ متعارضہ اور وہ وقت ہے عدم بقائے لزوم کا یعنی مقدم اور تعلی میں لزوم نہ رہے یہ جو وقت انفقاق ہے یہ بھی داخل ہے جمیع تقادیر میں پس یہ منع لوٹے گا لزوم کے منع کی طرف تو حالانکہ ان کے درمیان تو لزوم مان لیا ہے جی ہاں جی شابہ جی فہذا چلو جی ہاذا بقد فرضا اور حالانکہ لزوم مانا گیا ہے ہاذا خلف بے معنی لزوم تو آخر میں نکلا ہے کہ لزوم کوئی نہیں ہے جی میں کہتا ہوں فتدبر جی انفقاق کا امتناع ہے جمیع اوقات اور جمیع تقادیر میں شاباش انفقاق کا اور وہ وقت ہے عدم بقائے لزوم کا یہ وقت داخل ہے جمیع تقادیر میں پس یہ منع لوٹے گا منع لزوم کے منع کی طرف حالانکہ فرض کیا گیا ہے لزوم شاباش فتدبر اگے والخامسة أن يعلم المنافات بينهما إما صدقا فقط أو كذبا فقط أو فيهما فيلزم النتائج بحسبها فتفكر اچھا جی پانچویں صورت قیاس استثنائی قیاس جو ہے نا استثنائی سے جی وہ ہے نا استثنائی اتصالی تے استثنائی انفصالی پانچویں صورت قیاس استثنائی انفصالی وہ ترائے صورتیں جو پڑھیاں جی یہ کہ جانی جائے منافات مقدم اور تعلی کے درمیان یا فقط صدقاً یا فقط کذباً یا دونوں میں تو اب لازم آئیں گے نتائج انہی کے مطابق سمجھائیے جتھے صدق منع ہے اوتھے اور طرح نتیجہ ہے جتھے کذب منع ہے اوتھے اور طرح نتیجہ ہے جتھے دوویں منع نے اوتھے چار نتیجے نے جی مانعت الجمع وچ بھی دو طرح نتیجہ ہے مانعت الخلوف وچ بھی دو طرح ہے تے منفصلہ کی کیا بھی چار طرح نتیجہ ہے جی فتفکر جلدی کر کیا کیا پانچویں صورت قیاس استثنائی انفصالی کی یہ ہے کہ منافات دونوں مقدم تعلی کے درمیان یا صدقاً فقط ہو یا کذباً فقط ہو یا صدقاً کذباً دونوں میں ہو لازم آئے گے نتیجے ان کے مطابق سمجھے ہی وہ جڑا پچھلا سبق پڑھے نا میرا یارہ بھئی یہ جو دوسرا قول کیا تھا نا کہ تعلی کے رفع سے مقدم کا رفع ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ تعلی نہ ہو تو مقدم ہو بلکہ نہ ہو کیونکہ ان میں لزوم ہے اس پر انہوں نے کہا تھا جائز ہے کہ تعلی ایسی ہو جس کا انفقاق محال ہے جب محال ہے اور مقدم کا انفقاق محال نہ ہو یعنی مقدم کا رفع ممکن ہو تعلی کا رفع تو جائز ہے مقدم کوئی نہیں تعلی ہے لزوم ٹوٹ گیا ہن الٹا کے توڑنا ہے کہ جب یہ لزوم ختم ہو گیا تب جائز ہے کہ تعلی نہ ہو اور مقدم ہو چونکہ لزوم جو کوئی نہیں ہے جی تو ان کا جواب دیتا ہے کہ جو ہو نہیں سکتا جی
جی جد لزوم من لے تو پھر یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ بھئی جس تقدیر پر مقدم ہوگا اس کا لازم ہوگا، تو یہ ہوگا۔ اب جو انفقاق والی تقدیر بڑھائی ہے کہ جائز ہے کہ لازم نہ ہو، یعنی تالی کا رفع ہو اور مقدم ہو، تو یہ بھی تو انہی تقدیروں میں سے ہے کیا کہ جس تقدیر پر مقدم ہوگا اس تقدیر پر لازم بھی ہوگا۔ تب جس وقت لازم نہیں تو یہ بھی تو اس کے ہونے کی تقدیروں میں سے ہے، تو مانا تھا لزوم تو نکلا کہ لزوم نہیں ہے، تو یہ غلط ہے جی، سمجھے ہی اگے ٹورون میں 5ویں صورت یہ ہے، آخری ادھر اختیار کر قیاس استثنائی انفصالی اور اس کے اقسام۔ 5ویں صورت ہے قیاس استثنائی کے لیے جو مرکب ہے، کس سے اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے انواع ثلاثہ کی طرف۔ قیاس استثنائی انفصالی سے کہا کہ جانا جائے منافات ان دونوں کے درمیان، یعنی امرین کون مقدم تالی یار، یا صدقن فقط یا دونوں میں، یعنی تو بس لازم آئیں گے نتائج با اعتبار منافات کے انواع کے، پس غور و فکر کر ہون بے خود رو۔ اور جب ہو حکم قضیہ تین کے درمیان کس کے ساتھ ہے؟ اناد کے ساتھ، ما حرف استثناء بھی ہو تو اگے لاکن بھی آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ لاکنہ سے پہلے سغرا تگڑا سارا کبرا، یہ قیاس استثنائی انفصالی ہے۔ پھر یہ انفصال اور اناد نہیں، خالی کس سے؟ 1 2 3 نظر آ رہی ہیں نہیں؟ پس اگر ہے تنافی کہ تنافی اذا کان فی جب کہ پس بے شک تنافی جب ہو صدق میں فقط، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جمع جڑا ہے نا وہ منع ہے رفع۔ اب یہ جو ہے نا یہ قضیہ نتیجہ دے گا ہر ایک کے وضع کا، یعنی مقدم رکھیں یا تالی رکھیں، نتیجہ دے گا دوسرے کے، کیونکہ جمع منع ہے۔ اگر ایک دا وضع دوسرے دا وضع نتیجہ دے تو جمع ہو گئے، تو جمع تو منع ہے۔ لا کنہ کے بعد مقدم رکھیں گے تو نتیجہ، اور لا کنہ کے بعد تالی رکھیں گے تو جیسا کہ اما یکون ھذا پجاوری پڑھیا جی یار، لاکنہ ہو فلا یکون، بس آندھے نے اگر آکھو کہ بھی وہ لاکنہ شجر تک وہ حجر بھی ہے بھائی اللہ لازمہ صدق ہما مان، تو پھر حالانکہ یہ تو مانیت الجمع ہے جی، باقی دوجہ نتیجہ نہیں آوے گا۔ اور نئی نتیجہ دے گا رفع ہر ایک کی وضع کا، ہر ایک کا رفع نتیجہ دے دوسرے کے، کہ بھئی اگر مقدم نہیں تو تالی ہے، تالی نہیں تو، کیونکہ یا رفع جائز ہے جمع منع ہے، جائز ہے تو میں نہ ہوں، سنیں ہی جس طرح کے۔ اور نہیں ممکن یہ کہ ہو کہ بھئی کیوں لجواز الخلوف عنہما اما یکون ھذا لیکنہ لیسا، تو نہیں ممکن کہ خام خواہ نتیجہ کیا ہو جائز ہے کہ وہ مشار لے جی میں حجر نہیں ہے میں شجر بھی نہیں، کوئی تیسری شے ہو جی، علامہ صاحب حلوہ کھاندے پہ ہوں۔ دوسری صورت، اور جب ہو منافات کذب میں فقط، یہ ہے منفصلہ، یہاں چونکہ خلو منع ہے، اب ہر ایک کا رفع نتیجہ دے گا دوسرے کے، اور ہر ایک کا وضع دے دوسرے کی نقیض کا، یہ نہیں ہے کیونکہ جمع جائز ہے، جمع جائز ہے جی، نتیجہ دے گا رفع ہر ایک کا مقدمتین سے دوسرے کے وضع کا۔ اما یکون ھذا الشیء لا انسانا او یکون، یہ شے یا لا انسان ہے یا لیکن وہ شے تو لا ناطق ہے، تو نتیجہ ہوگا لہذا وہ انسان بھی نہیں ہے، لیکن وہ شے تو نتیجہ آئے گا، پھر لا ناطق بھی نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی بھائی لا ناطق دا رفع ہونا نے بھی ناطق ہے۔ چلیں جی،
یہ اتنے لا ناطق دا رفع کی ہے ناطق تے ناطق دا رفع کی ہے ناطق کہ بھول گئی ہر شے جی قولہ فتفکر کی اس میں اشارہ ہے قاری کی توجہ کی طرف نتیجے ہر ایک کے انواع منفصلہ سے اور ان کے نتائج کے انواع کی طرف شرائط معتبرہ کے مطابق ان میں وگرنہ لازم آ جائے گا کیا مان اور نئی نتیجہ دے گا وضع ہر ایک کا کیوں جمع جائز ہے جمع صدق میں وقضا قولہم اور اسی طرح قول ان کا او بڑھ گئے سمندر نو اما یکون الانسان فی البحر و اما یکون لا یغرق جی یہ تو جمع جائز ہے کہ نہیں بے سمندر وچ بھی دونوں طرف کیے بے سمندر وچ ہووے تے غرق این یکون لا یغرق بے دو میں جمع ہو جانا بے باہر میں بھی ہو غرق بھی نہ ہو کندے وچ کشتی چ بیٹھا ہوئے جی امریکہ دے بیڑے جو بڑھ گیا اور سمجھ گئے ہیں دو تیسرا جب کہ ہو انفصال کس میں اندہ نہ کیے نتیجہ دیتا ہے وضع ہر ایک کا دوسرے کے رفع کا ہر ایک کا رفع دوسرے کے اما یکون ھذا العدد زوجن یہ او فردن دے یہ پوری خبر ہے نہ اس پورا او سکرت پکوائن جملے لیکن وہ زوج ہے نتیجہ لیکن وہ فرد نہیں ہے کیوں لیمتنا نہ جمع جائز ہے نہ رفع جائز ہے مان لیمتنا جمع صدق والکذب من ومتنا خلوف من پوری ہو گئی 5 صورتیں قیاس کی 3 اقترانی کی اور 5 صورتوں کے انتہا کے ساتھ ختم ہو گئے 5 مبادی منطقیہ کنے ان قریب مصنف رحمہ اللہ شروع ہوتے ہیں فی بیان المبدأین کلامیین تے اگوں پھر احکام دی بات شروع ہونی جی صرف ایک مسئلہ ہے سمنیہ تے ایک مسئلہ ہے قال الاشری سنیں ہی پھر کل پڑھ دیں انشاءاللہ جی